ہاں سر، میرا ایک دوسرا ایک سوال ہے سر، یہ میرے ذہن میں آیا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی اس ویلیبل سجیشنز۔ سر یہ ہم لوگ ساری اس بات سے متفق رکھتے ہیں کہ جو سائنس ہے اس کی بہت اہمیت ہے مدارس میں۔ آپ نے ابھی جو ہے سر، جو ابھی جو سلیبس چل رہا ہے مدرسوں میں، نظامیہ سلیبس جو چل رہا ہے سر، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے سائنس کی ضرورت ہے سر، لیکن ہم یہ کیسے مدرسوں میں چینج لا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات آپ سے جاننی ہے، کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو مدرسہ کے جو مدیر اعلیٰ ہے وہ چینج کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو باہر کی جو چیلنجز ہے ان کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں خود لائیں گے چینج؟ یا ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم جو ہے ایک جگہ جو ہے جمع ہو جائے، ایسا پلیٹ فارم تیار کرے تاکہ ان مدارس میں چینج آ سکے سر؟ جی 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 یہ ایک خاصا مشکل سوال ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بظاہر اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قائل کرنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو جو مدارس چلا رہے ہیں، اگر یہ بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کو کریں گے، تو پھر اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو تھوڑا حوصلہ مند ہوں اور وہ اتنے وسائل اکٹھا کر سکتے ہیں کہ کوئی نیا مدرسہ وہ کھولیں جو ایک ماڈل مدرسہ بن جائے، تو پھر وہ یہ کریں کہ ایک بڑا مدرسہ اس طرح کا قائم کر دیں اور باضابطہ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک ماڈل بنا کے پیش کر دیں، تو اس سے پھر انشاءاللہ چینج آئے گا۔ دیکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل تاریخی ہی ہے، بعض حضرات نے اس کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے مجھے معلوم ہے کیرلا میں ایک صاحب ہیں، وہ یہاں سے پڑھ کے گئے تھے ادھر سے ہی، نارتھ انڈیا سے، تو کیرلا ہی کے ہیں اور ایک مدرسہ چلاتے ہیں، بڑا مدرسہ ہے وہ، جمال الدین ندوی صاحب۔ تو وہاں پہ ایک الہدا الہدا کے نام سے، جامعۃ الہدا کے نام سے ایک مدرسہ تھا کیرلا میں کسی جگہ، انہوں نے اس کو الہدا اسلامک یونیورسٹی بنا دیا۔ ان کے پاس ابھی بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو بڑا کیمپس ہے ان کے پاس، جتنے بھی وسائل ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کیا، یہ بھی ایک انقلابی قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا، جہاں تک میری معلومات ہے، کہ اس بڑے مدرسے کو انہوں نے ایک یونیورسٹی بنا دیا اور گورنمنٹ نے اس کو جو ہے ریکگنائز بھی کیا۔ تو سائنس لیب تو ابھی ان کے پاس نہیں ہے، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور ایم بی بی ایس وغیرہ کے شعبے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آرٹ سائڈ سے جتنے شعبے ہیں وہ سب انہوں نے اپنے یہاں اختیار کر لیے ہیں۔ تو اب ان کے یہاں جو بچہ عالم کرتا ہے وہ اتنا کچھ پڑھے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہندوستان کی جا کر کے بی اے کر سکتا ہے آرام سے، یعنی آرٹ سائڈ میں، اکانومی میں کر سکتا ہے، ہسٹری میں کر سکتا ہے، انگلش لٹریچر میں کر سکتا ہے، اور اسی طرح آرٹ سائڈ کے جو بھی یعنی سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا، ایک فرد واحد نے یہ کیا، یہ جتنا بھی سوچا انہوں نے بڑا سوچا، اور علماء اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا ایک قدم ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہو سکتا ہے، ایک مطلب یہ کہ ایک ابتدا یہ ہو سکتی ہے، اس پہ مزید لوگ اگر کچھ کر سکیں۔ وہاں پہ اور بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، کیرلا میں بھی ہیں، اور یہاں تو نارتھ انڈیا میں تو ہیں بہت بڑے بڑے، یعنی دارالعلوم دیوبند ہے، نظرۃ العلماء ہے، اور دوسرے ہیں۔ اصل میں ساؤتھ انڈیا کا معاملہ یہ کہ وہاں کے لوگوں میں کریٹیوٹی ہے اور وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح۔ ان کے جو مدارس بھی ہیں وہ بھی کم و بیش کسی مدرسے کے ساتھ وہ کالج وغیرہ بھی چلاتے ہیں۔ لیکن اب نارتھ انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ بزرگوں میں اٹکے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایک چیز چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، شخصیت پرستی اور پیر پرستی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتے ان کو، اور پھر بہت سارے وہ ان کے یعنی بہت سارے وہ اپنے عذر بتاتے ہیں، حالانکہ وہ سب عذر لنگ ہیں۔ ول پاور کی کمی ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، اسٹرکچر ان کے پاس ہے، زمین ان کے پاس ہے، کیمپس بڑا سا ان کے پاس ہے۔ اگر وہ چاہیں تو دارالعلوم دیوبند کے کی انتظامیہ، اگر علماء اگر چاہیں تو دارالعلوم دیوبند کو ایک یونیورسٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں وہ۔ اچھا، پھر ان کا بہت بڑا ایک وہ مطلب دعویٰ یہ ہوتا ہے یا بہانہ ہے کہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو علوم ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، یہ سارے متاثر ہو جائیں گے، ان کو کون پڑھے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ جو ہے علوم اسلامیہ کی فیکلٹی کو محفوظ رکھیے، اس کو ڈیولپ کیجیے، وہ بھی چلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سیکولر علوم کی فیکلٹیاں کھول دیجیے اسی میں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو 4000 اس کی شاخیں ہیں، یعنی ملک بھر میں، وہ سب اس کے کالج بن جائیں گے، ایفیلیٹڈ کالج۔
اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں چاہیں گے. تو اب میں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی اس کی کوشش جو ہے وہ کیرلا میں کی ہے انہوں نے، تو اسی تجربے کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی ہم اس کو کر سکتے ہوں، جہاں بھی ہم میں سے کوئی حوصلہ مند آدمی ہو وہ آگے بڑھ کے اس کو کر سکتا ہو تو وہ کرے. تبھی یعنی عملاً کر کے دکھانے ہی کی چیز ہے یہ. دیکھیں دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ہے وہ کیا کرتے تھے شروع میں، وہ 20 سال تک انہوں نے کانفرنسیں کی، علماء کو متوجہ کیا کہ جو ہمارے نصابات ہیں یہ بہت پرانے ہو گئے ہیں، ان میں چینجز کی ضرورت ہے، اور جو بہت زیادہ مارکاٹ ہے مسلکی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، مفاہمت کی ضرورت ہے، مسلکی مفاہمت ہو، مذاہب کے درمیان مفاہمت ہو، یہ وہ کہتے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء بھی شریک. تو اب وہ 20 سال تک کرتے رہے. اس میں سر سید نے بھی ان کا ساتھ دیا، شبلی اس میں جڑے، اور بہت سارے لوگ. لیکن وہ کانفرنس 10 کر لی، اس کے کوئی نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا تھا. تو پھر شبلی نے یہ کہا کیا نام ہے کانپور میں ایک کانفرنس میں کہ آپ اس کو 100 سال تک بھی کرتے رہیں گے کچھ نہیں ہوگا، آپ پہلے ایک ماڈل دکھا دیجئے بنا کے. چنانچہ پھر یہ طے پایا اور کانپور کے شہر میں ندوۃ العلماء کا قیام. ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ہے آج، لیکن پہلے اس کی ابتدا جو ہے کانپور میں ہوئی تھی. پھر وہاں سے اٹھ کے یہ لکھنؤ آیا، وہاں پہ ایک نواب صاحب نے بڑی جگہ اس کو دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے، تو پھر وہاں یہ بنا. کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کو ایک نمونہ بنا کے دکھانا پڑے گا، قوم کی سمجھ میں تب آئے گا. اور پھر علماء بھی اس کی دعوت میں لبیک کہیں گے. یقیناً دیر بہت لگے گی اس میں، کیونکہ ہماری جو سائیکی ہے مسلم قوم کی، ہماری جو ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ کوئی بات بھی ہمیں وہ کئی 100 سال میں سمجھ میں آتی ہے. سر سید نے کتنی آواز اٹھائی، لیکن وہ ملحد قرار دیے گئے، وہ زندیق قرار دیے گئے، ان کی کتابیں پڑھنا جرم قرار پایا، سب کچھ ہوا. اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے یونیورسٹی کسی طرح قائم کی، پھر اس کا وجود باقی رکھا، اور آج وہ ایک مقدس گائے مسلمانوں کے لیے بن گئی انڈیا میں. تو آج جو ہے وہ سارے علماء کرام وغیرہ وہاں جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، یعنی جو بھی وہ پڑھتے ہیں تھیولوجی میں اور کسی بھی چیز میں. تو کرنا پڑتا ہے، عملاً کرنے کی ضرورت ہے، کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے قوم میں کوئی عملی ہلچل پیدا ہوگی نہیں. یہ میرا مطلب کہنے کا خلاصہ تھا اس سوال کے جواب میں.